بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ زرتاج گل کا ایک کتا ہے جس کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، عمران خان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ یہ ایشو کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کچھ اہم باتیں ہیں، کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن کو آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، جس میں 4 لوگوں نے یعنی 4 ججز نے کہا کہ جناب جو دفعات ہیں اس سے متعلق وہ قانون سے متصادم ہے، آئین سے متصادم ہے، تو ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ وہ فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ظاہر ہے چیلنج ہوگی، فل کورٹ کے اندر جائے گی حکومت، اور فل کورٹ بنانے کا ایک اپیل جو ہے وہ فائل کی جائے گی۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ اس سلسلے میں میری ایک بڑے معروف قانون دان کے ساتھ بات ہوئی۔ میں نے چونکہ ان سے اجازت نہیں لی ہوئی اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ سابق اٹارنی جنرل پاکستان، اور میں نے ان سے کہا کہ سر یہ تو بڑا ایک کم ہو گیا بھاجی کہ اپنا جڑے گیاں فوجی عدالتاں اینا تے بالکل ہی کام خراب ہو گیا، یہ تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی یہ بات جو ہے وہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے آئین کو پوری طریقے سے پڑھا نہیں، یا ان کے خیال میں یہ ہے کہ کیس لگنے ہیں ذاتی قسم کے تو کو بندہ ججہ نہ بنا کے رکھے، ادروائز تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ آئین کا آرٹیکل 199 کی کلاس 3 پڑھیں، اس کے بعد آپ آئین کا آرٹیکل 8 ہے جو بنیادی حقوق سے متعلق ہے اس کی کلاس 3 پڑھیں، 184(3) کو پورا پڑھیں، اور نے کہا اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اگر یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد آپ کے خیال میں فوجی عدالتوں کے اندر سویل کا ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، پھر مجھ سے بات کریں۔ میں ایک عام آدمی ہوں سر، مجھے قانون اور آئین کے بارے میں اتنا کی معلوم ہے جتنا کہ ضرورت کے تحت جب پڑھتی ہے تو میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں، پھر اس کو پڑھتا ہوں، جو بات سمجھ نہ آئے پھر کسی قانون دان سے رابطہ کرتا ہوں۔ مجھے ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے مجھے کہا اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو پڑھیں، جب میں نے اس کو پڑھا تو سر اس میں ہر جگہ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جہاں پر فوج کا معاملہ آئے گا، فوجی تنصیبات پر حملوں کا معاملہ آئے گا، جہاں پر فوج کے ملازمین کا معاملہ آئے گا، وہاں پر یہ چیزیں اب اپلیکیبل نہیں ہوں گی۔ بنیادی حقوق کا کام لینا پھر ہو جائے گا، اور چیزیں جو ہیں وہ ایک اور ڈسپلن کے تحت چلیں گی۔ یہ اس کا میں لب لباب ایکچولی بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، وہ میں نے اس رات پڑھے تھے، تو مجھے ابھی چونکہ یہ ذکر آیا کہ جناب انہوں نے اس کے خلاف اپیل کرنے کا فیصلہ کیا، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میری اس سلسلے میں ڈیٹیل گفتگو ہوئی تھی فون کے اوپر، کوئی 35-40 منٹ ہم رات کو بات کرتے رہے، اور انہوں نے میں نے پائے ادھا آئین پڑھاتا سی پڑھ کے۔ تو یہ ہے ایک معاملہ کہ اب اس کے خلاف حکومت جو ہے وہ عدالت میں جائے گی، اور وہاں پر چیزوں کو جو ہے وہ یعنی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو انڈو کروانے کی وہ کوشش کرے گی۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ دنیا کا کوئی ملک ہو سر، امریکہ ہو، جاپان ہو، برطانیہ ہو، اسکینڈینیوی کنٹریز ہو، کوئی ملک ہو، آپ کسی ملک کا نام لے لیں سر، وہاں پر بھی جب کوئی بندہ اس کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے گا تو وہ ملک معاف نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے بعد ملک کا وجود خطرے چ پی جاتا ہے باقاعدہ۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جو اس ملک میں بستے ہیں وہ تو اہم ہیں، ایک شخص کی خاطر پورا نظام ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمران خان نے جو کیا 9 مئی کے واقعات میں سر، اس پر پورے کا پورا سسٹم وہ بجبایا نہیں جا سکتا، تو چیزیں جو ہیں ان کے خلاف ہیں اور وہ آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ جو عمران خان کے سنگی ساتھی، بڑے قریبی دل کے جانی مراد سعید، یار آپ تو مراد سعید کو تو پھر آپ سمجھتے ہیں نا، میں مزید بات نہیں کر رہا، وزیر نمبر 1 مراد سعید، ایوارڈ دیا ہوا ہے سر، سند دی ہوئی عمران خان نے، بس مراد سعید کے ہوتے ہوئے اب کسی کو اور کو مل سکتا ہے؟ یعنی شیر رشید صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ یار جب مراد سعید اتنے موجود ہے تو پھر بھاجی میں کسی کمپٹیشن جا ہی نہیں نہ سکتا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو مراد سعید صاحب جو ہیں وہ عمر ایوب خان صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے سمیت 10 لوگ ہیں جن کے دائمی وارنٹ نکال دی گئے ہیں، اور یہ کیس ہے
جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا. یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب لاہور سے نکلے تھے, جتھے لے کر گئے تھے اور وہاں پر جا کر حملہ آور تھے. پھر ان کی حاضری لگوانے کے لیے کہ جناب یہ حاضر ہوئے ہیں, بایو میٹرکس کو کہتا ہے, وہ مشین وہ کاغذ چک کے اور رجسٹر پھڑ کے ایس پی آپ گیا سی عدالتی عملے کے ساتھ نیچے, اور پھر وہ رجسٹر غائب ہو گیا تھا. یاد کیجئے یہ جو ہنڈر لا پا رہے ہیں نواز شریف دے بایو میٹرک دے ہوتے, میں صرف ان کو یاد دلا رہا ہوں. دیکھیں میں جو ہے نا صرف اسی لیے بیٹھا ہوتا ہے صحافی کہ تانوں ماضی جی کوئی گل کر کے نا تہاڈے سامنے رکھ دے کہ یار تسی یہ کیتا سی, جی انہاں نوں ایک چیز مل رہی ہے تے جے تہاڈی واری ٹھیک سی تے انہاں واری غلط کیویں. اتنی سی بات ہے. پہلے عمران خان جب تنقید کرتے تھے یا عمران خان پر تنقید ہوتی تھی تو نون لیگ والوں کو یہ یاد دلایا جاتا تھا کہ سر آپ یہ کرتے رہے. مثلا 1990 کا الیکشن جو ہے, 2018 کے الیکشن کی جب بات ہوئی کہ جناب آر ٹی ایس آیا تو 1990 کے الیکشن کی بات ہوتی تھی کہ آئی جی آئی بنی سی, بیان ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کتنا کمل ہوا سر ہوتے ہیں. میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں, کیوں؟ ماضی ہے, ریئلٹی ہے, آپ اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. ٹھیک ہے, تو اتنی سی بات یہ ہے کہ جو لوگ نواز شریف کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ بایو میٹرک کے لیے نادرا کا وہ ایک مشین جو تھے پہنچ گئی, ان کو یاد نہیں ہے کہ عمران خان کی خاطر عدالت تھلے آ گئی سی ایس پی کی قیادت میں, رجسٹر ہی مڑ کے گوا دیا سی. یہ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس, اس میں سر ان 10 لوگوں کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں دائمی وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اور یہ ایک خبر تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ہو رہا ہے, اور وہ خبر اب ذرا سیریس نوعیت کی, اور وہ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں شہباز شریف صاحب, دونوں سابق وزیر اعظم ہیں. ویسے یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ میرا خیال ہے یہ منفرد اعزاز ہے نواز شریف کے خاندان کو کہ ایک گھر کے اندر 4 وزیر اعظم اور 1 وزیر اعلیٰ, 4 وزیر اعظم کہہ رہا ہوں اور 1 وزیر اعلیٰ, بلکہ پھر 3 وزیر اعلیٰ, 4 وزیر اعلیٰ بھی. ہاں گل کرنی تھی پھر انج کریے نا, 4 وزیر اعظم اور 6 وزیر اعلیٰ. سوری میں اپنے آپ کو پھر ٹھیک کر لوں. یہ سر میاں نواز شریف کو اعزاز حاصل ہے کہ ان کے خاندان میں یہ ہوا ہے. 3 بار نواز شریف وزیر اعظم رہے سر, 1 بار ان کا بھائی رہا, 4 وزیر اعظم ہو گئے, پاجی کی سائڈ پہ کر دی. پھر 2 بار نواز شریف وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے, 3 بار ان کے بھائی رہے شہباز شریف, 5 ہو گئے. 6واں بھتیجا حمزہ شہباز. تو 6 وزیر اعلیٰ سر ایک گھر کے اندر, اور 4 وزیر اعظم ہیں. یہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کے شاید کسی اور ملک میں ایسا ہوا ہو کہ ایک ہی خاندان کے پاس اتنی ساری عہدے رہے ہوں. اور پھر بھی حالت یہ ہے کہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں ہونے دینا. نئی سیکیورٹی ایڈوائس آ گئی ہے کہ زندگی کو شدید خطرات ہیں, لہٰذا ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. میاں نواز شریف اور شہباز شریف کسی بھی تقریب میں اکٹھے نہیں جائیں گے, دونوں سابق وزیر اعظم ہیں. اچھا اب ان کی جان کو خطرہ تو ظاہر ہے, اتنے بڑے عہدے تہاڈے کو رہے ہون, آپ اتنے اہم لیڈر ہوں قوم کے, ملک کے, لوگ آپ کے لیے لکھاں دا مجمع ہوں ہویا یار چند دن پہلے. ٹھیک ہے, تو اللہ معاف کرے, ظاہر ہے کہ جو دہشت گرد ہیں یا جو لوگ بھی پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں, ان کے لیے تو ایک جگہ کے اوپر اتنا بڑا کام ہو جائے, خدا نہ خواستہ کو دھماکہ, کوئی ایسی بات ماضی میں ہو چکا ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے کی شہادت ہوئی ہے, اور اس وجہ سے آج تک پاکستان ڈاواڈول ہے. میں آپ کو بالکل اپنی ایماندارانہ رائے دے رہا ہوں کہ بینظیر بھٹو کی شہادت جو ہے نا, اس کے بعد سے اب تک پاکستان سنبھل نہیں سکا, نہ سیاسی اعتبار سے, نہ انتظامی اعتبار سے, نہ معاشی اعتبار سے. ڈاواڈول ہی لگا رہے ہیں, برے حالت بونکے دیاڑے. اگر بی بی کی شہادت نہ ہوتی تو عمران خان دا راہ ہی نہیں سی نکلنا, یہ ٹانگے دی سواریاں دے نال ہی ادھر ادھر ریڑدا رہنا سی. ٹھیک ہے, بی بی کی شہادت کی وجہ سے راستہ نکلا. بی بی کو شہید کیا طالبان نے, استعمال تو وہ ہوئے. عمران خان طالبان کا حمایتی نمبر 1 ہے. کسی کو شک ہے, کہانی کو سمجھ آ رہی ہے, یوتھیوں کو نہیں آئے گی پھر بھی, لیکن پھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں, ذہن پہ زور دیں, اپنے دماغ سے عمران کا خناس نکال کر آپ کو سمجھ آئے گا جو میں کہہ رہا ہوں.
اے عمران خان نکی ایٹم نہیں کی پائے انہوں نے کام کیتا ہے یا جو یہ کر رہا ہے یہ مطلب لوکل واردات نہیں کی, یہ باقاعدہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے جو پاکستان میں مسلط کی گئی ہے, اور اس کا انتظام بڑی عرصے سے جاری تھا. درمیان میں پرابلم یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو سے زیادہ مقبول نواز شریف بھی نہیں تھا, اور بے نظیر جو چاروں صوبوں کی زنجیر کہلاتی تھی سچی مچی سی, سر راستے سے ہٹایا گیا. پھر جو ہوا وہ ایک تاریخ ہے, میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا, لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بے نظیر کے بعد سے پاکستان جو ہے نا وہ ابھی تک سٹیبل نہیں ہو سکا, آپ نوٹ کر لیں. خیر, میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی سیکیورٹی بڑھانے کا کہا گیا کہ ان کی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے. اس طرح کی بات جو ہے نصرت جوید صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں کی تھی کہ جس طرح بے نظیر بھٹو کو پاکستان آنے سے پہلے خطرات تھے, پھر بھی وہ آئیں, اور پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو کہتے ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ اس طرح کا معاملہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کبھی ہو سر, اللہ نہ کرے کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو, اور اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو میاں صاحب کی سیکیورٹی بہرحال پہلی ترجیح ہونی چاہیے, کسی بھی حوالے سے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے, میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں. اب سر وہ جو نئے پرنٹوں کے ساتھ پرانی فلم ہے سر وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے, وہ ہے جناب شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ مارکیٹ میں گئے ہیں, چاندنی چوک میں جا کے انہوں نے ناشتہ کیا ہے, پتہ نہیں پلیوں کی تس یا مفتہ لا لیا اے نہیں پتا, لیکن وہ گئے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں, ویڈیوز بنی ہیں, بڑے خوش تھے. چند دن پہلے شاید 2-3 روز پہلے ایک کلپ وہ وائرل ہوئی تصویر, اس میں بتایا گیا کہ شیخ رشید صاحب کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا اور وہ ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا بلکہ یہ کہا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, سب کو صحت دے. دل دا معاملہ تے میرے نال بھی ہے تے تر پتہ ہے بندے نو اپنے نال کو پرابلم ہوئے نا تے وہ کسی دوسرے نو ہوئے تے بندے نو خام خائی محسوس ہوتا ہے کہ تانوں کچھ ہونا شروع ہو گیا. یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. اللہ پاک سب کو بچا کے رکھے جی, سچی بات یہ ہے. بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے دل کا, تو بھاویں جوانی چ ہوئے تے بھاویں بڑھاپے چ ہوئے, یاد رکھنا اے معاملہ ہوندا نازک جی. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں دل کو کچھ ہو جائے, سر یقین کرو کہ جب مجھے یہ معاملہ ہوا تھا سال ہو گیا, میں سر کو 6-7-8 مہینے کم از کم سر جی میں کیا کہتے ہیں اس کے بغیر کھانا کھاتا رہا ہوں, وہ جو ہوتا ہے کیا تری کے بغیر بھی, یعنی اولیو آئل بھی پائے نا, میں بہت حساب کتاب نہ کھانا رہا. بندے نو خوف ہی اینا ہوتا ہے, ڈر ہی اینا پیا ہوتا ہے. شیخ رشید بڑے بہادر آدمی ہے, پرسوں ہسپتال تھی, اج جناب چاندنی چوک دے بیٹھ کے وہ شمع مناسبتی دے پکے کھانے کھا رہا سی. یعنی کوئی بھی ظاہر ہے کہ وہاں پہ معیاری کھانا تو باہر معیاری چیزیں تو نہیں ڈلتی نا روٹین میں, اللہ کرے معیاری کھاتا ہوئے, لیکن اتنے کھا رہے سی بیٹھ کے, ویڈیو آئی پائے, میں پلیوں نہیں کہہ رہا. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. پائے رنگ بازی چ نا عمران خان تو اگے نے 2 ہاتھ, یہ بھی میں آپ کو صاحب بتا دوں. بال اللہ پاک سب کو صحت دے. اب میں آتا ہوں جی اس خبر کی طرف جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا. آپ نے شیرو کا نام سنا ہوگا کہ عمران خان کا ایک کتا شیرو, اور عمران خان ہر جو کارکن تھا اس کو وہ شیرو کہتے تھے, اور میرا شیرو آ گیا. وہ ایک کارکن نے کہا کہ جناب میں عمران خان کو جانا تھا, عمران خان کہتا ہے او میرا شیرو آ گیا. میں بڑا راضی ہوتا تھا, میرے شیر کہنا میرا لیڈر, تو بڑی گل ہے. تو کہتا ایک دن ہوا یہ کہ وہ سچی مچی تھا شیرو نے نال لا کے با لیا, تو انہوں نے کہا شیرو تم ادھر جا کے بیٹھو, تو میں اٹھن لگا تو کہا نہیں میں نے اس کا نام شیرو ہے. تو اس دن پتہ لگا کہ یہ کتا سمجھ رہا ہے مینوں ہے جی. تو عمران خان کے پاس ایک ہی نہیں 2 کتے تھے. ایک کتا ان کو زرتاج گل صاحبہ نے دیا تھا اور اس کا نام تھا جی بالو. زرتاج گل صاحبہ آج کل مفرور ہے, شاید پاکستان سے باہر ہے, سنا چلی گئی ہوئی, لیکن اگر وہ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات نکل گئی تو پھر نکل گئی ہوئے گی, ادروائز کتنے نہ کتنے لکی ہوئے گی. ویسے تو ڈی جی خان کی رہنے والی ہیں, اور اویس لغاری صاحب کو شاید انہوں نے ہرایا تھا, اور اس کے بعد وہ بنی تھیں منسٹر, اور سال میں 12 موسم کیے تھے انہوں نے, اور عمران خان کی جو باتیں ہیں ان کو سیکنڈ کرتی تھی. انواع قسم کی وہ فالوور تھیں عمران خان کی.
پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی دن وہ بھی ہتھے چڑھ جائیں فردوس عاشق اعوان کے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے ساتھ اندلیب عباس کو بٹھایا ہوا تھا اور ان کو چڑیاں اور پریاں کہہ رہی تھی یار فردوس عاشق اعوان صاحبہ خدا دا واسطہ یار جانتے ہو، دیکھو وہ ایسا نہ کرو کم از کم. اندلیب عباس صاحبہ کو آپ نہ چڑی کہہ سکتے ہیں، نہ پری کہہ سکتے ہیں، نہ بلبل کہہ سکتے ہیں، وہ ایک انسان ہے، ان کو انسان ہی رہنے دیں. میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. تو وہ ہو سکتا ہے کسی دن ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں اور پریس کانفرنس کر کے آئی پی پی میں لے آئیں. امکان تو ہے، لیکن ان کا کتا جو ہے نا سر وہ آج کل زیر بحث ہے، کیونکہ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی جو چیزیں کیا کہتے ہیں پولیس نے یا سیکیورٹی اداروں نے اپنے کول رکھ لی ہیں، ان میں وہ کتا بھی ہے، اور ان کے ذریعے بھی کچھ چیزوں کو کیا کہتے ہیں ان کا کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ کیا کھوج لگایا جا رہا ہے، کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کتا جو ہوتا ہے اپنے مالک کو کی اسمیل بہت اس کو دور سے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا وفادار جانور ہوتا ہے. اب اس کے ذریعے کیا کھوج لگایا جا رہا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ زرتاج گل صاحبہ نے دیا تھا، ٹھیک ہے، عمران خان کو گفٹ کیا تھا. تو پائن اون اپنے کمے لگایا ہے. اب کتے کی وفاداری چینج کرنا بڑا اوکھا کام ہے پائن. اب وہ ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی، کیا چلاکی لائی جائے گی ایسا میں نہیں جے پتا، لیکن جو میرے پاس معلومات تھی، جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.